صاحب کے والد کے چچا ہیں۔ آپ کو علم سے بہت دلچسپی تھی، آپ کی تصویر میں بھی آپ کتابوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، اس لیے آپ کے علمی ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کا انتقال ناندیڑ میں 1 محرم 1334 ہجری 9 نومبر 1915 بروز منگل ہوا۔ اس وقت ان کے والد حضرت حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ آپ نے فرزند کے مدفن کے لیے گاڑی پورا ناندیڑ کی بڑی درگاہ میں جگہ پسند فرمائی، وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ ہر سال 1 محرم کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں حیدرآباد کے علاوہ آندھرا پردیش، کرناٹک، مہاراشٹر اور دیگر ریاستوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت کثیر تعداد میں زائرین شرکت کرتے ہیں اور حضرت کا فیض پاتے ہیں۔ ابتدا میں اس کے انتظامات انبیاء خان صاحب کے زیر نگرانی انجام پاتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد اس کام کو ان کے ماموں محمد حسین یاور خان صاحب عرف لالا میاں نے نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ اس کے بعد یہ انتظامات کارکنان مدرسہ اسلامیہ حیدروسیہ ناندیڑ کرتے ہیں۔ 1948 تک یہ عرس اپنی مخصوص روایات کے سبب اپنی نظیرآب تھا۔ اس عرس میں پٹھانوں اور عربوں کے فنون سپاہ گری کے مظاہرے خاص نوعیت کے تھے۔ سلسلہ ایدروسیہ کا مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں۔ حضرت حبیب مصطفیٰ بن جعفر الایدروس دامت برکاتہم کے 36ویں دادا حضرت علی ہے۔ حضرت حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 13 ربیع الثانی 1346 ہجری کو حیدرآباد میں ہوا۔ درگاہ شریف خطہ صالحین نام پلی حیدرآباد میں ہے۔ ہر سال 13، 14، 15 ربیع الثانی آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ سلسلہ ایدروسیہ کا مختصر تعارف پیش ہے۔ سلسلہ ایدروسیہ کی ابتدا سے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب انتباہ میں تاریخی واقعہ لکھا ہے۔ اسی واقعے کو مصطفیٰ خان شیخ خان نے اپنی کتاب سلوک السالکین میں بھی درج کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ قدیم زمانے میں ملک عرب میں ایک بزرگ مرتبہ خودیت پر فائز تھے۔ ان کو لڑکا نہیں تھا، وہ کسی صاحب باطن کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے صوفیہ مشائخین کو ایک مجلس میں دعوت طعام کے لیے مدعو کیا۔ ایک بزرگ نما شخصیت کو مسند پر بٹھایا۔ باہر سے ایک کم عمر لڑکا بغل میں جوتیاں دبائے آیا اور مسند پر بیٹھی ہوئی بزرگ نما شخصیت کو جوتوں سے بہت مارا۔ مار کھاتا ہوا بزرگ نما مجسمہ مسند سے غائب ہو گیا۔ داعی مجلس اس واقعے پر مسکراتے رہے۔ حاضرین نے جب داعی مجلس سے معاملہ دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ لڑکے ہی سے پوچھ لیا جائے۔ لڑکے سے دریافت کرنے پر لڑکے نے جواب دیا، بزرگوں کی محفل میں شیطان کو مسند پر دیکھ کر غصہ آیا اور اس کو بے ادبی کی سزا دی گئی۔ داعی مجلس قطب صاحب نے حاضرین سے کہا، میں نے اپنے جانشین کے انتخاب کے سلسلے میں آپ کو زحمت دی تھی، خدا کے فضل سے میرا جانشین مجھے مل گیا۔ یہ کم عمر صاحبزادے عفیف الدین شیخ عبداللہ ابن ابی بکر بانی سلسلہ ایدروسیہ ہیں۔ ان کو شیخ الکبیر اور ایدروس اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں ایدروس شیر کو کہتے ہیں۔ بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے آپ کو ایدروس کا لقب دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں سلسلہ ایدروسیہ میں بھی بیعت حاصل تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت حبیب ایدروسی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت حبیب حسین
بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بشارتیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا عطا کرے گا اور اس لڑکے کا نام ایدروس ہوگا۔ بشارت کے مطابق 17 ربیع الثانی 1220 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا وطن ملک حضرموت میں مقام حدت الحزم یا یمن میں ہے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے ساتھ میں روز عقیقہ ہوا۔ اس تقریب میں رشتےدار، دوست احباب، مشائخین اور علماء کرام نے شرکت کی، اور بشارت کے مطابق آپ کا نام ایدروس رکھا گیا۔ جس وقت آپ دودھ پیتے بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات چیت کرنے کی قوت عطا کی تھی۔ آپ آسانی سے بسم اللہ، باللہ، من اللہ، اللہ، اللہ پڑھتے تھے۔ اور فرمائیے کہ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ شیر خوار ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اور اس کیفیت میں آپ یہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ، باللہ، من اللہ، اللہ، اللہ۔ جب آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ 8 مہینے میں لکھنے پڑھنے میں مہارت حاصل ہو گئی۔ 1 سال 4 مہینے میں قرآن مجید کا پہلا دور تجوید کے ساتھ مکمل ہوا۔ آپ کی ذہانت، انٹیلیجنس جس کو بولتے ہیں، آپ کی ذہانت سے سب حیران تھے۔ آپ کے والد حضرت حبیب حسین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی روشنی ضعیفی کی وجہ سے کم ہوئی تھی۔ آپ کی یعنی والد کی تمام خدمات حضرت ایدروس رحمۃ اللہ علیہ انجام دیتے تھے۔ اللہ ہر مسلمان لڑکے کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے باوجود رات کے آخری حصے میں اپنے بچپن ہی سے والد کے ساتھ نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے والد کے ساتھ نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ فجر والد کے ساتھ مسجد میں باجماعت پڑھتے تھے۔ آپ کی ظاہری، باطنی اور تعلیم اور روحانی ترقی کی بڑی تفصیل ہے۔ 10 شعبان 1281 ہجری کو پہلی مرتبہ حیدرآباد تشریف لائے۔ حبیب صاحب کا حیدرآباد سے تعلق جو ہے 1281 ہجری سے ہے، اور ایک دوسرے حوالے کے مطابق اس سے پہلے سے بھی ہے۔ حیدرآباد اس وقت ایشیا کے مشہور بزرگ سعد اللہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی درگاہ حیدرآباد کے گھانسی بازار نام کے محلے میں ہے۔ عام زبان میں جس درگاہ کو ریتی کی درگاہ، ریتی کی مزارات کہا جاتا ہے، وہ بزرگ پردہ نہیں فرمائے تھے کہ سعد اللہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں نقشبند دکن کہا جاتا ہے، انہیں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرا فرزند حیدرآباد آ رہا ہے۔ حیدرآباد کے بزرگ کون ہیں؟ سعد اللہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بشارت کون دے رہے ہیں؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بشارت دے رہے ہیں؟ کہ میرا فرزند یعنی حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور حضرت سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی آمد کی اطلاع خواب میں پہلے ہی مجھے مل گئی ہے۔ انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت حضرت حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی۔ ہمارے بڑوں نے یہ بھی بتایا کہ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر وہ نام نہیں ہے، حیدرآباد کے ایک بزرگ تھے دوسرے، ان کو وہ جبہ عطا کیے تھے، اور اس کے بعد وہ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں اس جبے کو پہن کر شریک رہتے تھے۔ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ نے خاندان آصفیہ کے 4 بادشاہوں کو دیکھا۔
مطلب یہ ہے کہ میر عثمان علی خان کے پہلے کے 3 بادشاہ نام ہے، دیکھیے، ناصر الدولہ یہ حیدرآباد کے بادشاہ رہے، افضل الدولہ یہ حیدرآباد کے بادشاہ رہے، محبوب علی خان جن کو نظام ششم کہا جاتا ہے، جو میر عثمان علی خان کے والد ہیں، اور پھر میر عثمان علی خان، ان 4 بادشاہوں کو حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، اور سب کے سب حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کرتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے، بڑے ادب سے شریک ہوتے تھے، اور حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں میر عثمان علی خان یعنی 7th نظام حیدرآباد کے 7ویں نظام بنفس نفیس شریک ہوا کرتے تھے۔ اور میر عثمان علی خان صاحب نے یہ وصیت کی تھی، تحریری وصیت، اس میں لکھا تھا کہ وہ میر عثمان علی خان صاحب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور ان کی نماز جنازہ حبیب جعفر رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سرکار کے والد گرامی گزرے ہیں، آج سے 50 سال پہلے جن کا وصال ہوا، حبیب جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ اس وصیت پر عمل ہوا، اور میر عثمان علی خان بادشاہ دکن 7ویں نظام، ان کی نماز جنازہ حبیب جعفر بن احمد الایدروس رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ حیدرآباد کے چھٹے سفر حیدرآباد کے موقع پر آپ ناندیڑ تشریف لائے، حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں اوتاد وقت حضرت حسین شاہ صاحب مزدور المعروف برین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ آپ کی آمد پر مجذوب صاحب نے کپڑے پہنے، کبھی فرمایا کہ شریعت آ رہی ہے، کبھی فرمایا کہ عربوں کا سید آ رہا۔ کیسا اکرام ہے، دیکھیے کون اکرام کر رہے ہیں، حضرت برین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کا اکرام کر رہے ہیں؟ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کون ہے برین شاہ صاحب؟ اوتاد وقت ہیں، اور اوتاد کا درجہ بزرگوں میں بڑا ہوا کرتا ہے۔ کبھی فرمایا عربوں کا سید آ رہا ہے۔ میر عثمان علی خان بادشاہ وقت نے آپ سے گزارش کی کہ آپ حیدرآباد میں رہیں، اس لیے حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد میں سکونت اختیار کی۔ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن جانا چاہتے تھے، تو معروضہ کون کر رہے ہیں، گزارش کون کر رہے ہیں؟ جو بادشاہ وقت ہیں، وہ گزارش یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی، آپ کا فیضان میری ریاست کے لیے چاہیے، لہذا آپ یہاں تشریف رکھیے۔ آپ نے اس کو تسلیم کر دیا، اور ناندیڑ کا مدرسہ اسلامیہ ایدروسیہ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ ہے۔ آج کے زمانے کے بعد لوگ ناندیڑ کے کسی دوسرے مدرسے کو پہلا مدرسہ کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو مدرسہ ہے ناندیڑ کا، وہ 57, 58, 50 اور 60 کے درمیان کا ہے، اور یہ مدرسہ بہت پرانا ہے حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور مدرسہ اسلامیہ، جیسا کہ میں نے کل حضرے کے موقع پہ عرض کیا تھا کہ حفظ کا انتظام ادھر کے علاقے میں پہلی مرتبہ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ ایدروسیہ میں شروع ہوا۔ اور اس کے بعد اور ایک بات ہے، آج آپ لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، کس کو کون سی اسکالرشپ مل رہی ہے، کس کو کون سا وظیفہ مل رہا ہے، کون سا وظیفہ بند ہوا ہے، یہ سب پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ تو حضرت حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو حفظ کرنے کا ذوق رہے، شوق رہے، ان کے والدین کو ترغیب رہے، اس لیے حفظ کرنے والے بچوں کو حبیب صاحب کی جانب سے وظیفہ دینے کا انتظام بھی تھا۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں 1956 وغیرہ جب میں 2ری 3ری کا طالب علم تھا، حبیب جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ اسلامیہ ایدروسیہ میں جب آپ تشریف لاتے، بچوں سے ملاقات کرتے، تو بچوں میں تبرک تقسیم کرتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے، اور جو بچے غریب ہیں اس کا اندازہ لگتا، اس کی اطلاع ملتی، ان کے کپڑوں کا بھی آپ انتظام فرماتے۔ یہ 50-60 سال پرانی بات ہے جو ہم نے اپنے بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ہاں، 13 ربیع الثانی 1346 ہجری کو حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ مزار مبارک خطہ صالحین نام پلی میں ہے،
ہر سال 13, 14, 15 ربیع الثانی یعنی 11ویں کا مہینہ وہ بڑے اہتمام سے آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ 98 سال گزر چکے سرکار کا عرس شروع ہو کر جاری ہے یہ سلسلہ. آپ نے بہت سی دینی کتابیں تصنیف و تالیف فرمائی. حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی. کل سرکار حبیب مصطفیٰ صاحب قبلہ نے مغرب کے بعد ایک راتب پڑھا, ایک ذکر پڑھا سلسلہ ایدروسیہ کا. سارے کے سارے لوگ اس میں شریک تھے. جاننے والے جانتے ہیں کہ اس ذکر کی ایک ایک لائن جو ہے اس کی علیحدہ تفصیل ہے. اس ذکر کے ایک ایک لائن کی علیحدہ اہمیت ہے اور ایک ایک لائن کی علیحدہ برکت ہے جو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے. بانی یہ سلسلہ نے ترتیب دیا ہے اس کو جو مغرب کے بعد کلام پڑھے. اور اس سے پہلے 2-3 سال پہلے یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں اس ذکر کو عربی میں بھی اور ہندی میں بھی کبھی تقسیم کیا گیا تھا. آج سرکار کی اجازت سے حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت نصیحت جو بڑی کام کی ہے ہماری خود کی نجی زندگی درست کرنے کے لیے, ہماری سماجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اصلاح معاشرہ کے لیے, سوشل ریفارم آف سوسائٹی کے لیے جو بہت ضروری ہے اس کو سرکار کی اجازت سے پرچے کی شکل میں تقسیم کیا جائے گا. اور جو حضرات اردو نہیں جانتے ان کے لیے اس میں ہندی کا بھی انتظام ہے. ہمارے پروفیسر بھائی نے اس کو ہندی میں بھی کر دیا ہے. سرکار دعا فرمائے ان کے لیے, سب کے لیے, پورے خاندان کے لیے, پورے حاضرین کے لیے, پورے اہل ناظر کے لیے, سب مسلمانوں کے لیے. مزار مبارک خطہ یہ سلسلہ 98 سال سے جاری ہے. آپ نے کتابیں تالیف فرمائی. آپ کے ایک فرزند حضرت سید شرف الدین حسن جن کو حبیب حسن کہتے ہیں کا مزار مبارک بڑی درگاہ گاڑی پورا ناندیڑ میں ہے. ہر سال 1 محرم کو آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے. یہ سلسلہ تقریباً 110 سال سے جاری ہے. اس وقت ہم 111ویں عرس میں ہیں. آپ کے فرزند حضرت حبیب مرتضیٰ کا مزار مکھیڑ ضلع ناندیڑ میں ہے. سلسلہ ایدروسیہ کے بزرگان دین اورنگ آباد میں, سورت میں, احمد آباد میں, کولکتہ میں, بمبئی وغیرہ میں بھی آرام فرما ہیں. پرانی ایک مشہور کتاب ہے. یہاں جو کالج یونیورسٹی وغیرہ کے جو لوگ ہوں گے یہاں پر ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حیدرآباد کی ایک مشہور کتاب ہے پرانی جس کا نام ہے تاریخ اولیاء دکن. اور اس تاریخ اولیاء دکن کی 2 جلدیں ہیں. اس میں بھی سورت میں اور احمد آباد میں سلسلہ ایدروسیہ کے جو بزرگ ہیں ان کا تذکرہ, وہ کتاب جو میں نے بھی عرض کیا آپ کو اولیاء دکن, اس میں بھی موجود ہے. سلسلہ ایدروسیہ کے بزرگ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کے فرزند حضرت حبیب احمد رحمۃ اللہ علیہ جانشین ہوئے. 11 شعبان 1354 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اس وقت دادا نے ایک مرثیہ لکھا تھا. اس میں ایک شعر تھا کہ تھی 11 شعبان 54 ہجری, جمعے کا دن سے پہر تھی گزری, ہمیں جدائی کا داغ دے کر سدار جنت حبیب احمد. کیا تاریخ ہے وہ؟ 11 شعبان 1354 ہجری. تو دادا نے لکھا تھا مرثیہ میں تھی 11 شعبان 54 ہجری, جمعے کا دن سے پہر تھی گزری, ہمیں جدائی کا داغ دے کر سدار جنت حبیب احمد. آپ کا مزار مبارک خطے سالین میں ہے. آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت حبیب جعفر رحمۃ اللہ علیہ گدی نشین ہوئے. آپ پیدائشی ولی تھے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت حبیب جعفر رحمۃ اللہ علیہ سرکار حبیب مصطفیٰ کے والد گرامی جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی پر سبز حروف میں, ہرے حرفوں میں, گرین لیٹرز میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا. حبیب جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر کلمہ طیبہ پیدائش کے وقت ہی لکھا ہوا تھا ہرے حرفوں میں. اس کے بعد جب آپ کو اذان دینے, آپ کے لیے اذان دینے کے لیے حضرت حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیشانی پر سے پھیرا
ہاتھ لگایا اس پیشانی کو، جس کے نتیجے میں وہ حروف ظاہرہ طور پر غائب ہوئے، لیکن ان کا اثر اس منور مبارک مقدس پیشانی پر ہمیشہ رہا۔ ان کی وصیت کے مطابق آپ کی دعاؤں سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ ایک صاحب میرے پہچاننے والے ناظر کے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ حضرت حبیب جعفر رحمت اللہ علیہ کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کا اگر کوئی مرض ہے، اثرات وغیرہ ایسی کوئی کیفیت ہے وہ دور ہو جاتی تھی۔ یہ کہنے والے صاحب ناندیڑ میں باحیات ہے۔ آپ میر عثمان علی خان آپ کا بہت ادب کرتے تھے، ان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ حبیب جعفر صاحب نے پڑھائی 16 جمادی الاول 1395 ہجری میں۔ آپ کا یعنی حبیب جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بھی خطے صالح میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے فرزند حضرت حبیب مصطفیٰ صاحب اللہ دامت قیودہم مسند نشین ہوئے۔ آپ کے مریدین آندھرا پردیش، تلنگانہ، مہاراشٹر، کرناٹک، تامل ناڈو اور ہندوستان کے باہر کے دوسرے ملکوں میں بھی آپ کے مریدین، معتقدین، چاہنے والے موجود ہیں۔ اور آپ کی اجازت سے ہفتے واری حلقہ حیدرآباد میں تو ہوتا ہی ہے، سرکار موجود رہتے ہیں۔ ناندیڑ میں بھی 150 سال سے ہفتے واری حلقہ جاری ہے، اور امریکہ میں بھی آپ کی اجازت سے ہفتے واری حلقہ جاری ہے۔ آپ کے مکان پر اس میں اس حلقے آپ کے پاس ہر جمعرات کو حلقہ شریف مقرر ہے۔ اس میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھائی، سکھ بھائی وغیرہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں قومی یکجہتی کی، ہم بات کرتے ہیں نیشنل انٹیگریشن کی، تو ایک ایسا نیشنل انٹیگریشن ہے، دیکھیے آپ کیسی قومی یکجہتی ہے کہ دیگر قوم کے دیگر مذہب کو ماننے والے بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ملتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، آپ کی مجالس میں شریک رہتے ہیں۔ آپ کے ہونے والی مجلس، آپ کے پاس مکان پر ہونے والی مجلس خطے صالحین کی مجالس فیضان اولیاء اللہ اور قومی یکجہتی کا منظر پیش کرتی ہیں۔ حضرت حبیب اندروس رحمۃ اللہ علیہ سب کے ساتھ مساوی سلوک کرتے ہیں، سب کے ساتھ مساوی سلوکات کرتے، مساوات جس کو بولتے ہیں نا، ایکوالٹی، تو مساوی سلوک سب کے ساتھ حبیب اندروس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ ہر ملنے والا یہ سمجھتا کہ حضرت مجھے کو زیادہ چاہتے ہیں، آپ سب سے ایسا سلوک فرماتے کہ ملنے والے یہ تاثر لیتے، ملنے والے یہ سمجھتے کہ مجھے سرکار زیادہ چاہ رہے ہیں۔ دعا مانگنے والوں کو حلال کمائی کی نصیحت فرماتے، دعا مانگ جو لوگ دعا کے لیے سرکار میرے اس کام کے لیے دعا کیجیے، اس کے لیے دعا کیجیے، تو آپ فرماتے کہ کمائی تمہاری حلال ہونی چاہیے، روزی تمہاری حلال ہونی چاہیے، اور توکل کی عادت ڈالنے کو کہتے، اور اللہ پہ بھروسہ کرو، توکل اختیار کرو، یہ آپ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ غریبوں کی مدد کرتے، آپ نے مسجدیں بنوائی۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پربھنی میں ایک مسجد ہے جس کو ایدروسیہ مسجد کہا جاتا ہے آج بھی۔ مطلب کیا ہوا کہ حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد بنائی، مدرسے، ناندیڑ کا مدرسہ ہے جہاں آج بھی درس جاری ہے، اور آپ حضرات کی اطلاع کے لیے مکتب، چھوٹے بچوں کی مدرسے تو سب جگہ رہتے ہیں، ہمارے حبیب صاحب کی خانقاہ میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی عمر کے لوگ قرآن پڑھنے کے لیے وہاں آ رہے ہیں۔ ہمارے بھتیجے عبد المجید صاحب حبیب صاحب کے خادم، حبیب صاحب کی دعاؤں سے بڑوں کو بھی پڑھا رہے ہیں عربی، اور بعض لوگ قرآن کریم مکمل فرما رہے ہیں۔ ایسے کچھ صاحبین اس مجلس میں بھی اس وقت بھی موجود ہیں۔ مدرسے، کنویں بنوائے، اور ایک بات غور فرمائیے، آج کے زمانے کے نئے تعلیم یافتہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کے پاس جانے سے شرک ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، بولتے ہیں۔ اب یہ جملہ سماعت فرمائیے، جب کوئی کہتا، حبیب ایدروس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کوئی کہتا کہ آپ کی دعا سے کامیابی حاصل ہوئی، آپ کی دعا سے میرا یہ کام ہوا،
جب یہ کہتا کوئی تو آپ فرماتے کہو اللہ کے فضل سے ہوئی۔ حبیب ادریس رحمۃ اللہ علیہ تعلیم یہ دیتے جو آیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ سرکار آپ کی دعا سے میرا یہ کام ہوا، تو آپ فرماتے کہ کہو اللہ کے فضل سے ہوا۔ تو مطلب کیا ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس آنا، اولیاء اللہ کے آستانوں پر آنے سے شرک وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے تعلق سے ہمارا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے، مزید قوی ہوتا ہے۔ اور دعا یہ بھی فرماتے کہ دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے، شیخ یا مرشد واسطہ ہے۔ شیخ جو ہیں، مرشد جو ہیں، وہ وسیلہ ہیں، اور دعاؤں کا سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور کامیابیاں دینے والا، نعمتوں کا دینے والا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ مختصر مضمون ابھی سلسلہ ادریسیہ کے تعارف سے متعلق عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ ہم سب کو پروردگار حضور کے قدموں سے، حضور کے ناموں سے وابستہ رکھے۔ آپ کی دعاؤں میں سب کو، سارے اہل بستی ناگیر والوں کو رکھے، سب کو رکھے۔